السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دنیا کے جو قوانین ہیں ان قوانین کا جاننا انسانوں کے لیے، اس ملک میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی خلاف قانون کام کرے اور اس پر اس کی پکڑ ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو ایسی صورت میں وہاں کا قانون یا وہاں کی عدالتیں اسے معاف نہیں کرتی۔ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا قانون جان لینا چاہیے تھا اور ضروری تھا۔ یہ کام کر کے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ یہ چیز آپ کے چھوٹنے کا سبب نہیں بن سکتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور ان کی زندگی کے تمام چیزوں میں رہنمائی کی ہے، رہبری کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے بندوں کا ان چیزوں کو جان لینا ضروری ہے۔ کل قیامت میں بندے اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ چیز نہیں معلوم تھی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں معاف نہیں کریں گے، بلکہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو کتاب بھی دی گئی تھی اور آپ کے درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے تھے اور ان کی تعلیمات آپ تک پہنچی تھیں۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے احباب دین اسلام کے اصولوں کو اور اس کی رہبری کو اور اس کی رہنمائی کو نہیں جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں نامعلوم ہو کر بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، چاہے گھر ہو، چاہے آفس کی جگہ ہو، یا چاہے کاروبار ہو یا بزنس ہو۔ ہر جگہ اسلام کے خلاف کام کرنے کی عادت ہمیں ہو چکی ہے اکثر افراد کی۔ کام کی جگہ پر کیسے رہنا چاہیے، آپ ملازم ہیں، آپ امپلائی ہیں، تو وہاں پر آپ کو کیسے کام کرنا چاہیے، اس بارے میں بھی پورے انسٹرکشن اسلام نے دیے ہیں۔ اس میں ایک گڑبڑی جو آج کل ہم سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی آفس یا کسی جگہ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہو یا کسی کمپنی میں کام کرتا ہو، تو اس کے آنے اور جانے کے سلسلے میں اسے کار الاؤنس ملتا ہے کہ بھئی آپ کو گھر سے جو کمپنی یا آفس آنا ہے یا آفس یا ڈپارٹمنٹ سے گھر کو جانا ہے، تو آپ اپنی گاڑی کا ایک انتظام کر لیجئے، اس پر جو خرچ آئے گا وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ یہ ادارے کی جانب سے، کمپنی کی جانب سے طے ہو جاتا ہے اور اسے ہر مہینے کے اخیر میں وہ الاؤنس ملتا بھی ہے۔ لیکن بہت سارے احباب اس کار الاؤنس کے ملنے کے باوجود بھی کمپنی یا ادارے یا ڈپارٹمنٹ کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کا استعمال کبھی اپنی نجی کام کے لیے کرتے ہیں، اس کا استعمال کبھی ایسے کام کے لیے کرتے ہیں جس کے سلسلے میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ استعمال جو کیا جا رہا ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ آج ہمیں جاننا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو گھر سے آنے اور جانے کے لیے کمپنی یا ادارے کی جانب سے کار الاؤنس مل رہا ہے، تو اب آپ گھر سے آنے جانے کے لیے حکومت یا ادارے کی گاڑی یا کمپنی کی گاڑی نہیں استعمال کر سکتے، چونکہ آپ کو علیحدہ وہ پیسے دیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کام کے ڈیوریشن کے وقت میں، کام کے وقت میں جب آپ اس گاڑی کا استعمال کر رہے ہیں، جو گاڑی ادارے کے لیے یا انسٹیٹیوشن کے لیے یا کمپنی کے لیے رکھی گئی ہے، تو وہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں شریعت یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جس کام کے لیے آپ اس گاڑی کو لے جانا چاہتے ہیں اس کی اجازت اگر ادارے کی جانب سے ہو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی اجازت کمپنی یا ادارے کی جانب سے نہیں ہے پھر بھی آپ اگر استعمال کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ خیانت ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے آفس کے دوران کام کرنے میں کتنی ایسے کام ہم سے ہو رہے ہیں جو خلاف اسلام ہے، اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارا ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن جیسے CCTV کیمرے میں آپ کی گلی کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ایسے ہی کام کے ہر چیز کے سلسلے میں اللہ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو وہ جب چیزیں بتا کر آپ سے پوچھا جائے گا تو ہمارے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آفس میں یا کمپنی میں یا ڈپارٹمنٹ میں کہیں کام ہم کرتے ہیں تو بہت ساری مرتبہ وہاں پر کچھ چیزیں وہاں کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں، جیسے پین ہے، پینسل ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوئیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سسٹم کا یوز ہے، نیٹ کا یوز ہے، کمپنی یا ادارے کا فون کا یوز ہے۔ اس سلسلے میں
کب اس کا استعمال صحیح ہوگا اور کب اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا، اس بارے میں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ جو چیز وہاں رکھی گئی ہے اس کا استعمال کمپنی کے کاموں کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، اور اس کا استعمال اگر اپنی ذات کے لیے ہو تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کمپنی یا ادارے نے ایسے استعمال کی آپ کو اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اگر اجازت دی ہے تو آپ اس کو ایک لمٹ میں رہ کر یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے تو آپ کا وہ استعمال کمپنی کے کاموں کے ساتھ میں اس کی جو امانت ہے اس کے اندر خیانت مانی جائے گی۔ اس کا خاص خیال ہمیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری مرتبہ کمپنی کی چیزیں گھر آ کر اسے یوز کیا جا رہا ہے، کمپنی کی اندر جو چیزیں استعمال کرنے کی ہیں وہ کام کے لیے ہیں، ایک لمٹ اس کی رکھی گئی ہے، اس سے زیادہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کا فون ہے، کمپنی کی کوئی ویب سائٹ ہے جس کا استعمال اس کے خاص کام کے لیے رکھا گیا ہے، اسے اپنی ذات کے لیے یا اپنے کسی دوسرے کام کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کمپنی نے ایک اپلیکیشن بنایا، اس اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ کو کمپنی ہی کا کام کرنا ہے، لیکن آپ اس کے ذریعے سے دوسرا اور کام کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں اور ہمارے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں وہ کمپنی ہی کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے وہ بھی معلوم کر کے اس کی استعمال کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کا علم رکھ کر ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر استعمال کی اجازت نہیں ہے پھر بھی ہم نے استعمال کرنا شروع کیا تو بعید نہیں ہے کہ آپ نے پینسل یوز کی ہے یا آپ نے جو فون یوز کیا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ کے یہاں ریکارڈ میں موجود رہتی ہیں، ان سے ہم تمام کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔